کہ آپ نے کہا کہ ویکسین جو ہے وہ کہیں سے کسی ادارے سے جو ہے وہ ٹیسٹ ہو کر نہیں آئی، لیکن جو WHO ہے، WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ریکگنائز کر رہی ہے اور سب ممالک میں اس کے تھرو بھیجا جا رہا ہے، تو کیا وہاں پہ ٹیسٹنگ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، یا صرف پاکستان میں آنے والی ویکسین ایسی ہے اور دوسرے ممالک میں جانے والی ویکسین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو اب جو اس مافیا کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. ہم تو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو سورس میڈیا کے ذریعے جو باتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں، اور وہ باتیں جو ہمارے سچے میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ایسے میڈیا کی بات نہیں کر رہا جس پہ روز نئی سٹوری کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. آدھی دنیا سچ کی طرف وہ چل رہی ہوتی ہے، آدھی دنیا جھوٹ کی طرف چل رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ آپ کے انہی اعلیٰ عہدوں پہ فائز جو لوگ ہیں جو ان ویکسین کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، جنرل صاحب نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ یہ جو ویکسین ہے اس کو ہم نے اپنی عوام پہ آزمایا، ہم نے اس سے اتنے کروڑ ڈالر کمائے ہیں. یہ ان کا بیان عام میڈیا پہ موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں آپ کو کوئی نہیں بتلا رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے اس بات کو سنا ہوگا. مراد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے اوپر دنیا اپنی بنائی ہوئی ادویات کو ہمارے ملک میں بھیج رہی. میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے بہت سی ویکسین اچھی بھی ہوں، کارآمد بھی ہوں، لیکن ان کے بیان سے یہ بات ہمیں صاف پتہ چلتی ہے کہ ہم ایسی قوم سے ہمارا تعلق ہے، ایسے ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمارے اوپر مختلف جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنی ویکسین کو ہمارے ملک میں آزمانے کے لیے ٹرائل بیسس کے لیے بھیجتی ہیں اور پھر ہم پہ آزمائی جاتی ہیں. پھر ان کی بیس نتیجے کو حذف کیا جاتا ہے کہ وہ اتنے %، 70%، 75% جو ہے وہ ان کا رزلٹ جو ہے بڑا کامیاب چل رہا ہے. ایسی جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں، پورے معاشرے کو کنفیوز کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم میڈیکل سائنس سے بھی ہم تھوڑی بہت ہماری یاد اللہ ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سے عزیز و اقارب بڑے اعلیٰ عہدوں پہ اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، اور ہماری فیملیز میں اللہ کے فضل و کرم سے میڈیکل سے جو شعبے سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگ ہیں. ہم یہ بات آج تک نہیں سمجھ سکے کہ جب سے یہ سائنس نے ترقی کرنی شروع کی ہے، میڈیکل نے ترقی کرنی شروع کی ہے، جتنی بھی ویکسین جو ہے مارد وجود میں آتی ہیں ان کا ایک خاص ٹائم فریم ہوا کرتا ہے کہ وہ پہلے آزمائی جاتی ہیں، وہ جانوروں پہ آزمائی جائیں یا کسی طرح، یا والنٹیئرز ان کو اس طرح کے میسر آ جاتے ہیں، پھر ان کے جو رزلٹ آتے ہیں. یہ ایسا معاملہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے 2-3 سالوں میں دیکھا. یہ بیماری دنیا میں آئی اور بیماری موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. بیماری نے شدت پکڑی، لوگ اس میں بچے بھی، اس میں مبتلا بھی ہوئے اور مرے بھی. بچانے والوں کی ریشو اللہ رب العزت بچانے والا ہے، ان کی تعداد بچنے والوں کی مرنے والوں سے الحمدللہ اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں بہت زیادہ رہی ہے. ہم اس بیماری کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کے SOPs کا انکار نہیں کرتے. یہ صاف رہنا، یہ بالکل اپنے آپ کو ہے، یہ صحت کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو حفظ جو ان کی اقدامات ہیں ان کو اپنانا. یہ ہم یہاں پہ یہ بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو عین اسلام کے مطابق ہے. صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یہ ہاتھوں کا صاف رہنا، جسم کا صاف رہنا، یہ 5 وقت کا وضو کرنا، نمازوں کو ادا کرنا، یہ بالکل اسی طرح کے SOPs سے مطابقت رکھتے ہیں جو ہمیں بتلائے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے صاف رہیں، SOPs کو فالو کریں. لیکن بات وہاں سے شروع ہوئی تھی جب آپ نے فرمایا کہ یہ ویکسین، میں نے جب آپ کو کہا قوانین جن کو انہوں نے نافذ کرنا ہوتا ہے یہ کر لیتے ہیں. اگر انہوں نے ویکسین کو اس طرح کر دیا، بات اور سے مت نکل گئی کہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ اور طرف پہلے چل گیا. ہم تو ان بیانات کی بات کر رہے ہیں جو حکومتی نمائندوں کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ جناب ابھی ہم نے اتنے پیسے کما لیے، اتنے کما لیے. تو جناب اگر آپ نے اتنے پیسے کما لیے ہم پہ تجربے کر کے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تجربہ گاہ ہیں.